یہ جی جس طرح سے ہمارے مسلم بھائی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، یہ لوگ اسی طرح سے اس کنونشن کو مانتے ہیں۔ پورے پاکستان کے جی ہر خطے سے لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ ہماری کرسچن کمیونٹی میں اس کو روحانی کنونشن بھی مانا جاتا ہے کہ خدا اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو کس طور سے ظاہر کرتا ہے۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ بیمار شفا پاتے ہیں، بہت سارے لنگڑے چلتے ہیں اور خدا ان کو شفا دیتا ہے۔ میں قلعہ دیدار سنگھ سے آئی ہوں اور میں نے اس کنونشن کے بارے میں بہت سنا تھا۔ پاکستان میں مسلمانوں کے بعد سب سے بڑی تعداد ہمارے مسیحی بھائیوں کی ہے۔ مسیحی برادری کا سب سے بڑا کنونشن، جو کہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا کنونشن ہے، جس کو 119 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ہر سال بعد سیالکوٹ میں 12 پتھر اسکول کی گراؤنڈ میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اور یہ کنونشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، پورے پاکستان سے مسیحی برادری آتی ہے۔ اس کے بارے میں پراپر انفارمیشن جو ہے وہ ہم عابد بھائی سے لیتے ہیں۔ یہ کب سے کنونشن کیا جا رہا ہے اور اس کی پراپر ڈیٹیلز؟ جی یہ پاک و ہند کی سب سے قدیم کنونشن ہے۔ یہ 119 سال سے یہ کنونشن منعقد کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے طول و عرض سے تمام مسیحی لوگ اس میں آتے ہیں اور برکات پاتے ہیں۔ لوگوں کو شفائیں ہوتی ہیں، لوگ اپنی منتیں جنہوں نے مانی ہوتی ہیں ان کو خداوند کے فضل سے یہاں سے ان کو فضل سے، ان کو رحم سے اور ان کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ یہ کنونشن قدیم اس لیے ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھا، یہ اس وقت بھی کنونشن ہوتی تھی۔ پاکستان میں سب سے پہلا مسیحی جو ایشیا کا مسیحی کہلایا ہے، وہ بھی یہیں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا۔ یہ جان ہائٹس تھے، ایک فارنر تھا جس نے اس کنونشن کی بنیاد رکھی، اور اس سے لے کے آج تک یہ کنونشن بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ کنونشن کروانے کی کوئی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں یہ جی جس طرح سے ہمارے مسلم بھائی ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، یہ لوگ اسی طرح سے اس کنونشن کو مانتے ہیں۔ اور کراچی سے یہ لنگر آپ دیکھیں، لنگروں کا وزٹ کریں، یہ کراچی سے لوگ آتے ہیں، وہ کھانا 8 دن کھانا مفت پرووائڈ کرتے ہیں، جن میں جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں، اور ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جتنے کنونشن میں لوگ آتے ہیں یہ مفت کھانا ملتا ہے، اچھا کھانا ملتا ہے اور مفت کھانا ملتا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ روحانی طریقے سے ہماری کرسچن کمیونٹی میں اس کو روحانی کنونشن بھی مانا جاتا ہے۔ اچھا، جو کنونشن ہے اس میں کس قسم کی منتیں مانگی جاتی ہیں؟ ہاں، اس کنونشن کے اندر مختلف قسم کے بیمار لوگ آتے ہیں، جو اپاہج بھی ہوتے ہیں ان کو بھی شفا ملتی ہے، اور بے اولاد لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ اپنی آگے خدا کے آگے جھکتے ہیں اور اپنی پرچی لکھ کے تو پادری صاحبان کو دیتے ہیں۔ وہ ان کے لیے سب کلیسیا مل کے دعا کرتی ہے، اور خداوند ان کو اگلے سال میں برکت دے دیتا ہے۔ یہ 7 دن کا کنونشن ہوتا ہے۔ اس میں عبادات کے مختلف ٹائم ہوتے ہیں۔ صبح 7 بجے ہوتی ہے، 3 عبادات ہوتی ہیں۔ پھر نوجوانوں کے لیے، جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں ان کے لیے علیحدہ میٹنگ ہوتی ہے، بچوں کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو میچور جو لوگ ہیں اندر بیٹھتے ہیں، وہ جا کے تو خدا کے نام کی ستائش کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر مزمل عزیز خان ہے، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ گزرے سالوں کی طرح اس سال بھی خدا نے یہ ممکن کیا ہے کہ سیالکوٹ کنونشن جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے۔ اس کنونشن کا سب سے بڑا اور اولین مقصد یہ ہے کہ مسیحی لوگ جو ہے وہ اپنی کتاب مقدس بائبل کو جو ہے وہ غور سے سمجھیں اور اس میں آگے بڑھیں۔ اور اس کا سب سے اور ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ مسیحی لوگ اپنے بدنی طور پر بھی شفا پائیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ایمان کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی شفا کو یہاں سے لے کر جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روحانی طور پر بھی بیمار ہیں اور ان کو روحانی طور پر بھی شفا ملتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس سال بھی ملک کے پاکستان کے طول و عرض سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس ایمان کے ساتھ اس جگہ پر آئے ہیں تاکہ خدا ان کو مکمل صحت دے، شفا دے اور تندرستی دے۔ اور میں اس چینل کے وسادت سے تمام لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں
اور اس کنونشن میں آئیں اور دیکھیں کہ خدا اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو کس طور سے ظاہر کرتا ہے۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ بیمار شفا پاتے ہیں، بہت سارے لنگڑے چلتے ہیں اور خدا ان کو شفا دیتا ہے، جس طرح کتاب مقدس بائبل میں بھی بیان ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ جس طرح پہلے بیماروں کو شفا دیتا ہے، آج بھی وہ بہت سارے لوگوں کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں شفا دیتا ہے، اور یہ معجزہ کسی سے کم نہیں ہے کہ 119 سال تک کنونشن جو ہے اس سیالکوٹ کنونشن میں منعقد کی جا رہی ہے۔ بہت سارے دوسرے ملک پاکستان کے شہروں میں بھی کنونشنز منعقد ہوتی ہیں، لیکن یہ کنونشن جو ساری پورے پاکستان کی کنونشنوں کی ماں ہے، اس کنونشن میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ایمان کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی شفا کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ کنونشن بیسیکلی کس مقصد کے لیے انعقاد کیا گیا تھا؟ جی۔ یہ بنایا گیا تھا کہ کنونشن کا آغاز کرنے والا ایک شخص خدا کا خادم پاسٹر جان ہائیڈ ہیں، جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے دعائیں کی، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو ان کے ٹخنے جو ہے ان پر چپڑیاں بن گئی ہوئی تھی، اتنی خوب کے وہ دعا کرتے تھے، بیٹھ کے دعا کرتے تھے، اور گھنٹوں گھنٹے دنوں دن جو ہے وہ مہینوں تک وہ دعا میں رہے، اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ملک پاکستان میں مسیحیوں کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہ اس سیالکوٹ میں ہوتا ہے، اور یہ سب ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ اندازاً اس کنونشن میں آ چکے ہیں، یا کوئی اندازاً کہ کس دن یہ لاسٹ ختم ہوگا، کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں؟ اس کنونشن کا آغاز اس سال 19 ستمبر کو ہوا ہے، اور یہ آخری دن 25 ستمبر کا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملک پاکستان سے اس جگہ پر تشریف لا چکے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں اور کچھ ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں، وہ آخری دن تک یہاں پہ رہیں گے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی شفا کو لے کر جاتے ہیں۔ کنونشن کا آغاز 1904 کے اندر ہوا، اور بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر زائرین یہاں پر آتے ہیں اور اپنی منتوں کو حاصل کرتے ہیں، اپنی مرادوں کو پاتے ہیں، جسمانی اور روحانی شفا کو پا کر جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اس کنونشن کے اندر جو ہے بہت سارے مسیحی کتب کے سٹالز ہوتے ہیں، مسیحی کتابیں جو پاکستان میں لوگوں کو کہیں پر بھی میسر نہیں ہوتی، وہ اس اپنی روحانی بھوک کو ختم کرنے کے لیے اس جگہ پر آتے ہیں، تاکہ یہاں سے ان روحانی کتب کو حاصل کر کے مسیحی علم الہیات کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کے آنے اور ان کے ٹھہرنے کے لیے بہترین رہائش کا اور کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ سب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں ہم۔ اور یہ کنونشن ایک ایسی کنونشن ہے جو متحدہ کنونشن ہے، اس میں ہم سب مسیحی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہمارے ساتھ ہمارے مسلم بھائیوں نے اکٹھے ہو کر ہمیں اس بات کا مذہبی رواداری کا اور مذہبی ہم آہنگی کا ثبوت دیا ہے۔ ان کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے ملک پاکستان کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کنونشن کو کرنے کی اجازت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر طاہر البٹ صاحب کا بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا، ہماری توقع سے زیادہ ٹائم دیا۔ ہم ان ساری باتوں کے لیے اور بالخصوص بولو نیوز والوں کے لیے بھی ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا وقت دیا۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ میرا نام چندہ نشین ہے اور میں قلعہ دیدار سنگھ سے آئی ہوں، اور میں نے اس کنونشن کے بارے میں بہت سنا تھا، لیکن میں بچپن میں امید رکھتی تھی، لیکن وہ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ میں ادھر نہیں آ سکی، لیکن میں فرسٹ ٹائم ادھر آئی ہوں۔ ادھر کا ماحول مجھے بہت اچھا لگا ہے، مجھے برکت ملی ہے، میری کمر میں درد تھی بہت زیادہ، وہ بھی مجھے شفا ہوئی ہے، اور خداوند کا میں شکر کرتی ہوں، اور بہت زیادہ لوگ یہاں آئے ہیں اور برکت پا کے جا رہے ہیں، اور بولو چینل کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں، خداوند ان کو بھی بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور استعمال کریں۔ ہم لوگوں کو، تمام ناظرین کو پیغام ہے کہ آئیں اور یہ کنونشن کو ضرور دیکھیں، یہاں پہ خداوند کے نام کو جلال پہنچتا ہے، یہاں پہ لوگ شفا پاتے ہیں، اور خداوند کے فضل سے لوگ خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی انجینئر محمد احسن راج کو اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔